Ya Ali Madad. Otherwise, Abu Ali, wise number 181. 7th of January 1991, wise at Kurla Jamakhana in Bombay. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى إلى قيامة. جی کرپا کری دکھ داری در میں دلگیر ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں. میرا گلا تھک گیا ہے. آج مجھے 63 دن ہوئے دن رات 2-3 باتیں ہوتی رہی. ارادہ ایسا تھا کہ آج میں کرلا کی آواز موقوف کروں, کسی دوسرے دن کروں, مگر مجھے ایسا ہوا کہ جماعت کو پتا ہے میں آتا ہوں. دلداروں, اس دنیا کے اندر ہم کو خدا نے بھیجا, ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے. کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا. اور اسی طرح سے جب ہمیں موت آئے گی تو اعلیٰ درجے کے جو مومن ہیں ان کو چھوڑ کر باقی کسی کو بھی پوچھا نہیں جائے گا, بلکہ کھینچ کے لے دیا جائے گا. تھوڑے سے ایسے اونچی کوالٹی کے مومن ہوتے ہیں کہ جن کو پوچھا جاتا ہے کہ چلنا ہے, اگر مومن کہے نہیں تو ملک الموت واپس چلے جاتا ہے. مگر عام آدمی نہ تو اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے نہ اپنی مرضی سے مرتا ہے. آپ میں سے کچھ لوگ خیال کرتے ہوں گے کہ بھلا آدمی اپنی مرضی سے مر سکتا ہے, تو میں کہتا ہوں ہاں مر سکتا ہے. اپنی مرضی سے جس حالت میں چاہے وہ اپنی موت سلیکٹ کر سکتا ہے. ہم کو پیروں نے گرانوں میں یہ کہا بھی ہے, چوٹ نہ لاگے اس سنتن کو, چوٹ نہ لاگے اس سنتن کو تو جمڑا رہے آجک اس سنت کو, اس مومن کو کوئی چوٹ نہیں لگتی, یعنی دکھ نہیں لگتا.
کیونکہ موت اس کے ہاتھ میں ہے. جب انہوں نے جھک ماری 1000 برس پہلے کی ایک بات ہے. نارتھ افریقہ میں ہمارا راج تھا، فاطمی خلافت کا زمانہ تھا. ہزاروں مشنریز آئی اس زمانے کے اندر، مکھیوں کی طرح گھومتے تھے دنیا میں ہزاروں. آج تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ عبادت کرنے والے مشنری کدھر ہیں، وہ گنے گاچھیے ہیں. کیونکہ جو مشن کا کام ہے وہ انسان کے دل کی لاگنی کی چیز ہے. ایک آدمی یہ دھار لے کہ میں اپنی زندگی مذہب کو دے دیتا، پھر اس کو دنیا کی لوگ لالچ مایا دکھ سکھ کچھ نہیں ہوتا. اس نے زندگی ارپن کر دی. ہزاروں واعظین مشنری ہمارے پھرتے تھے. ایک مہان شخص تھا، فرید الدین عطار اس کا نام. ہمیں کہیں ہسٹری میں یہ ملتا نہیں ہے کہ فرید الدین اسماعیلی تھا، لیکن اس نے جو کام کیے ہیں، اس نے جو چیزیں لکھی ہیں، اس کی لائف میں سے ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے اسماعیلی ہونا چاہیے. اور ایسا بہت سے مڈل ایسٹ کے اندر ہمارے واعظین مشنری وغیرہ 500-700 برس پہلے بھی یہ مانتے آئے کہ وہ اسماعیلی تھا. خیر، صوفی ضرور تھا، عبادت والا تھا، خدا سے محبت کرتا تھا. وہ اسماعیلی نہیں ہوا، وہ سر کہتے ہیں بھید کو، روحانی بھید میں اس لائن پہ نہیں آیا تھا. اس کے پہلے اس کی چھوٹی سی دکان تھی، اور وہ جو دکان تھی، گاندھی کی دکان کیسی ہوتی ہے کہ جڑی بوٹی بیچتے ہیں، ایسا عطار کی دکان تھی. ایک دن وہ چاندی کے ورق بناتا تھا. آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی لوگ پان کے اوپر چاندی کا ورق لپیٹ کے کھاتے ہیں، حلوے کے اوپر، سیرے کے اوپر لگاتے ہیں. یہ چاندی کے ورق دل کے لیے، ہارٹ کے لیے مضبوط کرنے کی دوا ہے. جس کو ہارٹ کمزور ہوئے اس کے لیے یہ چاندی کے ورق بہت اچھے ہیں. اور خاص طور پہ گاجر کا یا دودھی کا حلوہ بنا کے اس کے اوپر چاندی کا ورق لگا کے اٹھواڑیے میں 2-4 دفعہ کھایا جائے، ہارٹ مضبوط ہوتا ہے. یہ دیسی دوا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی چاندی لیتے ہیں، اس کو ہتھوڑے سے مار کے بہت پتلا بنا دیتے ہیں. جب وہ بہت ہی پتلا ہو جاتا ہے تو اس کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے چمڑے کے 2 شیٹ کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں. اوپر بھی چمڑا، نیچے بھی چمڑا، اندر وہ چاندی کا تھوڑا سا شیٹ ہوتا ہے. تو لکڑے کے ہتھوڑے سے اس کو کوٹتے ہیں تو وہ جو چاندی کا جو ٹکڑا ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. پھر اس کو ذرا سا گرم کرتے ہیں، تاپ دیتے ہیں، پھر کوٹتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھونک مارو تو اڑ جائے. اب یہ فرید الدین دکان پہ بیٹھا ہوا، نیچے جو ایرن ہوتی ہے وہ بھی لکڑ کی ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ چاندی کے ورق کوٹ رہا تھا. مگر اس کو چھوٹی عمر سے خدا کی محبت کا اور مذہب کے اوپر اس کے بھید ڈھونڈنے کا شوق تھا، صوفی تھا. تو وہ ہتھوڑا مار کے اللہ 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 اللہ، ہتھوڑے کی سپیڈ کے اوپر وہ خدا کے نام کا ذکر کرتا تھا. اب یہ آدمی روحانی طور پہ تیار ہو چکا تھا. ابھی تک گرو نہیں ملا، مرشد نہیں ملا، امام کی شناخت نہیں ملی. ایک چیف مشنری نے ایک چھوٹے مشنری کو کہا، اسماعیلی دائی کو، کہ فرید الدین تیار ہے،
یہ آم پک گیا ہے، اس کو ذرا سا راستہ دکھا دو تو یہ اپنی لائن پہ چلے جائے۔ یہ ہمارا جو اسماعیلی دائی تھا اس کی دکان پہ گیا، فقیر بن کے گیا، ادھر جا کے دکان پہ صدا لگائی، کہتا یار 2 دن کا بھوکا ہوں اور سچ مچ بھوکا تھا، کچھ بخشش دو۔ بھیک مانگنے گیا دکان پہ۔ اب وہ آدمی خدا کے نام کی مستی میں وہ جو کوٹتا تھا نا، وہ ردھم تھا اس کا، تو خدا کے نام کی اس مستی میں وہ بہت مشغول تھا۔ ایسے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، اس کو اشارہ کیا چلے جاؤ۔ وہ بھیک مانگنے تو آیا نہیں تھا، وہ تو اس کو رستے پہ لگانے آیا تھا۔ کھڑا رہا، اس نے 1-2 دفعہ پھر کہا چلے جاؤ، وہ نہیں گیا۔ اس نے ہتھوڑا رکھ دیا، اب وہ عبادت میں خلل ہو گیا، اس کی روحانی خوشی کے اندر گڑبڑ ہو گئی، غصے میں آ گیا۔ کہتے تیرے کو 3-4 دفعہ کہا چلے جاؤ، کہ میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں جاؤ گے تو کیا کر لو گے؟ کہ میں ادھر مر جاؤں گا۔ ارے سب کام چھوڑ کے جلدی سے باہر آیا، یہ تو ڈھونڈ رہا تھا کہ انسان اپنی مرضی سے کیسے مر سکے۔ سب کام چھوڑ کے باہر آیا، غصہ بھاگ گیا، اپنی مرضی سے مر جاؤں گے؟ ہاں میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا تو ادھر مر جاؤں گے؟ ہاں مر جاؤں گا۔ اب چیلنج آ گیا، وہ اسماعیلی مشنری جو تھا اس کے سامنے ایک چیلنج آ گیا، منہ سے تو نکل گیا کہ نہیں دو گے تو مر جاؤں گا، لیکن اب چیلنج ہو گیا۔ اچھا میں نہیں دیتا، مجھے مر کے دکھاؤ۔ اب کیا کیا جائے؟ وہ ہمارا جو دائی تھا چادر اوڑھ لی، کندھے پہ چادر پڑی تھی، کندھے سے نکال کے زمین پہ سو گیا، چادر اوڑھ دی۔ اور عزالدین عطار اپنی دکان کے باہر ایسا کھڑے کھڑے دیکھتا ہے اور ہنس رہا ہے۔ بہت دیر ہو گئی، کہتے اچھا 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 چلو اٹھو اٹھو، میں تمہیں 1 روپیہ دیتا ہوں۔ کون اٹھے؟ یہ نیچے اٹھا، اترا نیچے، اس کو ہلایا، چادر ہٹائی، وہ تو مر چکا تھا، وہ سچ مچ مر گیا۔ اپنی اچھا سے موت آوے، فریدالدین عطار یہ چیز ڈھونڈتا تھا۔ اب جو اس کے ہاتھ میں اس کے گھر پہ گنگا آئی اور وہ نہا نہ سکا، ماتھا ٹوٹنے لگا، دکان لوٹا دی، اندر کی چیزیں باہر پھینک دی، لوگوں کو کہا لوٹ لو میری دکان کو، اور خود آدھا پاگل ہو کے چلا گیا۔ اوہ میرے گھر میں خدا نے میرا مرشد بھیجا، میں نے اپنے مرشد کو پہچانا نہیں۔ 13 برس جنگلوں کی خاک چھانتا پھرا، 13 برس۔ میں اس کی ساری آپ کو ہسٹری نہیں بتا پاتا، میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے دائیوں کے اندر، حالانکہ وہ چھوٹے دائی تھے، لیکن ہمارے اسماعیلی مذہب میں آج سے 200 500 1000 برس پہلے ایسی طاقت تھی ہمارے اندر کہ ایک آرڈینری مشنری، ایک آرڈینری دائی اپنی مرضی سے مر سکتا تھا، جیسے کہ سونے جاتا ہو، چادر اوڑھی چلے گئے، جمڑا گیا، جھک ماری۔ ہے مومنو، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ مذہب جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، یہ مذہب کا سواد کیا ہے؟ آپ نے کبھی اسماعیلی مذہب کا مزہ چکھا؟ آپ میں سے بہت سے 3 وقت کی دعا نہیں پڑھتے، آپ کی شکلیں مجھے ظاہر ہوتی ہیں، میں فیل کرتا ہوں کہ آپ میں سے آدھے آدمی 3 وقت کی روز دعا نہیں پڑھتے، آپ میں سے کئی ایسے ہیں کہ جو صبح کی دعا پڑھتے ہی نہیں، کوئی شام کی نہیں پڑھتا۔ 3 وقت کی دعا برابر نہیں، جماعت خانے کی حاضری برابر نہیں، ہماری زبان برابر نہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں، یالی یالی کرتے ہیں اوپرے من سے، یہ ٹیپ ریکارڈر یالی یالی کرے گا مگر اس میں عقل نہیں، اس میں سمجھ نہیں، تو کیا ہم ٹیپ ریکارڈر ہیں؟
हमको कभी ऐसा ख्याल आया कि मैं जन्म से इस्माइली मजहब में आया, इस्माइली मजहब क्या है? आपको सोचने की फुर्सत नहीं। आपकी दुकानें और आपके ये वीडियो टेप और आपकी मौज शौक और खाना पीना और कपड़ा लता, इसके अंदर हम लोग फंसे हुए हैं। उठो, कीचड़ में से बाहर निकलो जिंदारो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, उठो, जागो, अपने मन को जगाओ, अपनी मौत का ख्याल करो। हम सबको एक दिन मर जाना है। ये छोटा सा टाइम भले 100 बरस का हो गए, हमारे 100 बरस मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि एटर्निटी में हमारे 100 बरस एक आंख की पलक जितने, एक सेकंड जितना है। असल लाइफ तो हमारी उधर है, मौत के बाद। इस दुनिया के अंदर रहो, खाओ, पियो, अच्छे कपड़े पहनो, मैं उससे और मेरा मौला उससे मना नहीं करता, लेकिन अपना दिल दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की मौत शौक में, दुनिया के पैसे में बांध रखो, तो जब मौत आएगी तो खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ। उस तरह जाके क्या करेंगे? अफ्रीका से जब इदी अमीन ने एशियंस को निकाला, उसमें हमारे हजारों इस्माइली भी थे। 3 कपड़े नहीं निकाला। अगर किसी ने कोई पेटी हाथ में लिया तो सोल्जर पेटी छीन लेते थे, औरतों के हाथ की बंगड़ियां दागीने उतार लेते थे, शीशे तलाश करते थे, 10 शिलिंग की भी नोट मिली तो रख लेते थे। खाली खीसे 3 कपड़े हमारे एशियंस को निकाल दिया गया। हजरत इमाम के मुरीदों को भी निकाल दिया गया। लेकिन हमारे बहुत से इस्माइली भाइयों ने, मेजॉरिटी ने, उसके 2 बरस 3 बरस पहले से इमाम ने इशारे किए थे कि तुम सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो। ताली के भेजे, वाइजें करवाई, फरमान भेजे, मेरे रूहानी बच्चों, सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखो। तो फिर लोग पूछते थे ये अंडे कौन से? भाई आपकी औलाद है, ये भी अंडे हैं ना, आपका पैसे हैं, ये भी अंडे हैं। मौला के इशारे जिन्होंने माने, जिन्होंने समझे, उन्होंने क्या किया? अपने एक्स्ट्रा पैसे बचत कर कर करके कोई लंदन भेजता था, कोई न्यूयॉर्क भेजता था, कोई कनाडा भेजता था। इधर 3 कपड़े से निकल के गए, मगर दिल में शांति थी, इधर बैंक में मेरे डॉलर पड़े हैं। बस वहां जाके इनको भीख मांगने की जरूरत नहीं आई। गवर्नमेंट ने जो इनको कपड़े दिए, रहने का बंदोबस्त भी कर दिया, खाना पीना भी दिया। 8-15 दिन के अंदर इस्माइली अपनी अपनी जगहों पे चले गए। 90% इस्माइलियों के पास खुद के पैसे थे, बाहर पहले से भेजे हुए, वो इनको काम आए। मैंने ये दाखला इसलिए दिया कि हमको भी एक दिन ईदी अमीन बाहर निकालने वाला है, और वो ईदी अमीन मलकुल मौत होगा। 3 कपड़े से जिस तरह उस ईदी अमीन ने निकाला, ये भी 3 कपड़े से निकालेगा, बल्कि कपड़े भी उतार लेगा। उसने तो कपड़े रहने दिए ना, ये मलकुल मौत ये कपड़े भी नहीं रहने देगा। थोड़े से कपड़े में लपेट के जमीन में दफन कर देंगे। लेकिन जो इधर इबादत की होगी, बंदगी की होगी, रूहानियत को ऊपर ऊंचा किया होगा, तो जैसे ही मौत होगी, आगे तो बंगला तैयार होगा, शोफर वाली मोटर आपको लेने आएगी। अरे आला दर्जे के मोमेंट बनेंगे तो खुद मौला लेने आएगा। मौत तो है, इस मौत को याद करो, लेकिन मौत से डरना नहीं, डरने में कोई फायदा नहीं। मौला फरमाते हैं मौत का दिन मोमन के लिए ईद का दिन होता है, खुशी का दिन होता है। जहन्नम से छूटे, ये हाय हो, ये खाना पीना, ये तेरी मेरी, ये हसरत, निंदा, बोगस, कितने दुख है इंसान की जिंदगी में। इससे छूट के इंसान, मौला फरमाया, कुशादा जगह पे जाता है, अच्छी जगह पे जाता है, खुश हो जाता है। मोमन तो चाहता है कि इस दुनिया से छूटूं, मगर जब तक धनी का हुक्म नहीं आता वो नहीं जाता। लेकिन ऐसे मोमन हैं, जैसे मैंने आपको कहा, थक जावे तो कहे मौला मैं आता हूं, अच्छा चले आप। मेरी अर्ज ये थी कि हम
اسماعیلی مذہب میں رہتے. اسماعیلی مذہب کی جو خوبی ہے نا اس کو سمجھنا چاہیے. آج میں نے بولا گل پیر حسن کبیر دین کے شبدوں کا کرپا کری رحم کر کے دکھ داریدر ٹاڑو. دکھ تو دکھ سمجھا, داریدر کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ سخت غریبی. سخت غریبی جن میں شرم نہیں ہوتی وہ بھیک مانگ لیتے ہیں, لیکن جس میں لاج ہوتی ہے, شرم ہوتی ہے, وہ بھیک نہیں مانگتا. بھوکا مر جائے گا, بھیک نہیں مانگے گا. یا تو وہ محنت کر کے کچھ روٹی کما لے گا, آدھی روٹی کھا کے بھی دن گزارے گا, لیکن وہ بھیک نہیں مانگے گا. ایسا شخص جو حد سے زیادہ غریب ہے لیکن سومان والا ہے, بھیک نہیں مانگتا, وہ داریدر ہے. اور داریدر ہر حالت میں آتا ہے, کھانے پینے میں بھی, کپڑے لتے میں بھی. 2 روٹی کی بھوک ہے تو آدھی روٹی بھی نہیں ملتی, یہ داریدر ہے. اور یہ داریدر کسی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں. خدا کسی کو دکھ نہیں دیتا. خدا رحیم ہے, کریم ہے, وہاب ہے, بخش دینے والا, مہربان ہے. اس سے زیادہ پیار کرنے والا ماں باپ بھی نہیں ہے. امام سلطان فرماتے ہیں کہ دنیا کے 1000 ماتا پتا اکٹھے ہو جائیں تو بھی میرے جتنا پیار جو تمہیں کرتا ہوں ایسا پیار نہیں کر سکتا. تو امام ہم کو اتنا چاہتا ہے, پھر وہ کیوں ہمیں دکھ دے رہے؟ جتنے بھی دکھ ہیں ہمارے اعمال کے کارن سے ہیں. ہم گناہ کرتے ہیں, ہم دکھی ہوتے ہیں. ہم لوگ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی سزا ہم کو اسی وقت مل جاتی ہے. بعض ایسے گناہ ہیں کہ اس کی سزا 2-3 دن کے بعد ملتی ہے. بعض گناہ کی سزا 1 برس کے بعد ملتی ہے. بعض گناہ کی سزا ہم کو 150 برس کے بعد موت کے وقت ملتی ہے. لیکن گناہ کی سزا اس لیے خدا لیٹ کرتا ہے کہ شاید ہی میرا بندہ پچھتاوا کر لے یا کچھ نیک کام کرے تو اس کے گناہ بدلتے جائیں, نیکیوں میں چل جائیں. گناہ کی سزا خدا جلدی سے نہیں دیتا, بعض دفعہ دے بھی دیتا ہے. لیکن ہماری جو نیکیاں ہیں اس کی تو ہمیں تھوڑی بہت تو فوراً اس کی بخشش مل جاتی ہے. نبی کریم فرمایا 10 دنیا 70 در آخرت. ہم جو نیکی کرتے ہیں وہ 10 گنا ہم کو اس دنیا میں مل جاتے ہیں زندگی میں, اور 70 گنا ہم کو آخرت میں موت کے بعد ملیں گے. یہ 70 گنا جو نیکیاں ہیں یہ رسول اللہ کی حدیث میں 1400 برس پہلے ہے. مگر آج تو ہمارے امام نے ایسی رحمت و بخشش کر دی کہ تم ایک نیکی کرو گے تو 1.25 لاکھ گنا اس وقت تمہیں عوض ملے گا. خدا کہتا ہے کہ ایک بندے کے گناہ دوسرے بندے کے اوپر نہیں ڈالوں گا. اگر باپ نے گناہ کیے ہیں تو اس میں عورت کا یا بچوں کا کوئی حق نہیں, لیکن اگر باپ نے عبادت کی ہے تو اس کے بیوی بچوں کو اس میں سے جرا ملے گا. مگر گناہ کے اندر کسی کا بھاگ نہیں, خود انسان ہی اپنے گناہوں کی سزا اٹھائے گا, عورت نہیں اٹھائے گی. اور اگر عورت نے گناہ کیا ہے تو مرد نہیں اٹھائے گا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ گناہ کیا مرد نے, ساری فیملی دکھی ہوتی ہے. مگر یاد رکھو اس کے گناہ کی وجہ سے فیملی دکھی نہیں ہوئی, وہ تو خدا نے ایسا بنا دیا کہ ایک پتھر سے جس طرح 2 پکشی مارتے ہیں تو خدا تو ایک پتھر سے 1000 پرندے مار سکتا ہے. ان کو گناہوں کی وجہ سے اکٹھا کر دیا, باقی اس آدمی کی گناہ کی سزا دوسروں کو نہیں ملتی. کرپا کری دکھ دریدر چاڑو مہا مکند, یہ سنسکرت لفظ ہے. خدا کی وکھان کے اندر مکند کہتے ہیں مہربان کو, مراری کہتے ہیں دیاوان کو. یہ وہی رحمان اور رحیم کا ترجمہ ہے کہ وہ تو بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے, وہ تو نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے. اے مولا تو کرپا کر, مہربانی کر, دیا کر, میرا دکھ دردر دور کر دے. تو اگر راضی ہو جائے, تیری جو میٹھی نظر پڑ جائے
तो तुझ तुझे 9 नंद पाऊं, तू राजी हो जाए तो मुझको 9 नियामतें मिले जो होवे नजर तुम्हारी। और 9 नियामतें कभी किसी को मिलती नहीं, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 4, बहुत आला दर्जे के मोमन होंगे तो 5-6 होएगी। 9 नियामतें आज तक किसी को नहीं मिली। इंसान इस लायक है ही नहीं। ये जो 9 नियामतें हैं, देखो दीनदारों, हमारे पीरों ने हमारे गिनानों के अंदर बड़े बड़े खुलासे किए हैं। ये नियामत खुदा की बख्शिश है। पहली नियामत ये है कि खुदा का ईमान हमारे दिल में होवे। 9 नियामतों की मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। खुदा की ये 9 नियामतें, खुदा की ये 9 बख्शिशें। पहली बख्शिश नबी फरमाते हैं, खुदा की सबसे ऊंचे में ऊंची अगर कोई बख्शिश है तो वो ये है कि उसके दिल में खुदा का ईमान और मोहब्बत होवे। ये नंबर 1। फिर फरमाया नंबर 2 कि उस आदमी को सच्चा गुरु मुर्शिद मिला होवे जिसकी वो ताबेदारी करता है। नंबर 3 उसके माता पिता जीते होवे और वो माता पिता की सेवा करे। ये खुदा की एक नियामत है। कम नसीब है वो लोग कि जिनके माता पिता जीते हैं और वो माता पिता को दुख देता है। कम नसीब है कि माता पिता की कदर नहीं होती। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रख के दुख उठाया, उस माँ का तो बदला हम कभी दे नहीं सकते। तो ये खुदा की नियामतों में ये तीसरी नियामत है। तीसरी खुदा की ये बख्शिश है कि बूढ़े माँ बाप की सेवा करने का उसे चांस मिले। और याद रखो दीनदारों, जिसने अपने बूढ़े माता पिता की सेवा की वो सुखी रहता है, उसके बहुत से गुनाह और दुख बख्शे जाते हैं। हसनाबाद में लड़ाई का जमाना था। 1940 में मौला आए। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने लड़ाई शुरू की। सबसे पहला उसका हमला पोलैंड के ऊपर हुआ और सितंबर की 3 तारीख को ब्रिटिश ने जर्मनी के विरुद्ध में वॉर डिक्लेयर की। 1940 की जनवरी में, यानी 4-5 महीने के बाद मौला बम्बई आए। 1 महीना ठहरे। हसनाबाद में एक शख्स ने मेहमानी रखी। बीवी बच्चे बैठे हुए थे। जब भी मौला आके बैठे, मौला को अर्ज की गई। मिशनरी गुलाम से जुमा उस वक्त मौला के साथ मेहमानियों में जाया करते थे। खुदा ये इस शख्स की मेहमानी है। हाथ जोड़े तो रोने लगा। माँ बाप फरमाया क्या है? कहते खुदा मैं 16 घंटे दुकान खोलता हूँ, 16 घंटे मेहनत करता हूँ, सब काम अपने हाथ से करता हूँ, नौकर भी नहीं रखा कोई, लेकिन मेरा खर्चा ज्यादा है, आवक थोड़ी है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह उसको पूछे कि तुमने किसी को दुख दिया है? कहता मौला मैं रोज जमा खाने जाता हूँ, जितना बनता 10 रुपये भी देता हूँ, मगर मुझे याद नहीं। मौला फरमाया याद करो, तुम्हें किसी की बद्दुआ लगी है? कहता नहीं खुदावन। सब पूछा तेरी माँ और बाप जीते? कहते नहीं खुदावन। तूने अपनी माँ को दुख दिया? हाँ। अब मौला के सामने झूठ कैसे बोले? हाँ खुदावन, मैंने माँ को बहुत दुख दिया। माँ गुजर गई है कि जी खुदावन, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सारी जिंदगी दुखी रहोगे। माँ और बाप का जो दुख है वो इबादत को जला देता है। जो आदमी माता पिता को दुख देता है दीनदारों, उसकी इबादत जल जाती है। माँ और पिता का दर्जा खुदा के बाद है। ये खुदा की नियामतों में से ये तीसरी नियामत है कि जिसके माता पिता जीते हैं और वो उनकी सेवा करें।
اس لیے رسول اکرم فرماتے تھے کہ تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ میں 7 برس کا تھا جب میں نے قرآن پڑھنا سیکھنا شروع کیا، اور جب میرے یہ مولوی نے مجھے نبی کریم کی یہ حدیث سنائی کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، میں یوں طوفانی تھا۔ گھر جا کے ماں کا پاؤں اٹھایا، بیٹھی تھی، مجھے تو جنت نظر نہیں آئی تھی۔ دوسرا پاؤں دیکھا، ماں کہتی ہے کیا دیکھتا ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب کہتے تھے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ پیار سے ایک تھپڑ مارا، مجھے بولی ضرور بیٹھی تھی، مجھے تو جنت نظر نہیں آئی تھی۔ دوسرا پاؤں دیکھا، ماں کہتی ہے کیا دیکھتا ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب کہتے تھے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ پیار سے ایک تھپڑ مارا، مجھے بولی بیوقوف، ماں کی خدمت کرو تو تمہیں اس کی دعاؤں ملیں گی، ان دعاؤں سے جنت ملے گی۔ دنیا کا بھی جو سکھ ہے وہ ماتا پتا کی دعاؤں سے ملتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی سیوا کرو۔ نبی کریم کے حضور میں ایک آدمی آیا، کہتا یا نبی میرے ماتا پتا بوڑھے ہیں، کیا میں حج پہ جاؤں؟ ان کو دیکھ ریکھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا گھر واپس جا، تیرے ماں باپ کی جو تو خدمت کرتا ہے وہ تیرا حج ہے، واپس جا، تیرے اوپر حج فرض نہیں۔ تو ماں باپ جو ہے نا وہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ تیسری نعمت یہ ہے کہ اس کو سکھ دینے والی بیوی ملے اور عورت کو سکھ دینے والا مرد ملے۔ یہ خدا کی نعمتوں میں سے چوتھی نعمت ہے۔ وائف ہسبینڈ کے اندر ایک دوسرے کی جو محبت اور سکھ دینے کی بات ہوتی ہے، انسان ہے کبھی غصے ہو گیا، ناراض ہو گیا، وہ دوسری چیز ہے، دکھ دینے کی بات ہے۔ اگر عورت ایسی ہے کہ مرد کو دکھی کر رہی ہے، یا مرد ایسا ہے کہ عورت کو دکھی کر رہا ہے، تو ایک دوسرے کو اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ نعمتوں میں سے یہ ہے کہ وائف ہسبینڈ ایک دوسرے کو سکھ دینے۔ نبی فرمایا نیک سکھ دینے والی بیوی جو ہے وہ خدا کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ جو سبند ہے انسان کا، وائف ہسبینڈ کا، یہ ایسا سبند ہے کہ اس جیسا سبند دنیا میں کہیں نہیں۔ یہ دو جانیں ایک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عبادت نیکیوں کے بھاگیدار ہوتے ہیں، لیکن گناہ اور بدیوں کے نہیں۔ جس گھر کے اندر وائف ہسبینڈ میں سکھ شانتی ہے، اس گھر میں برکت رہے گی، بھلے غریبی ہوگی لیکن من کا سنتوش اور سکھ رہے گا اور اس کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ غریبی کے اندر محبت کے ساتھ رہ کے انسان کو جو سکھ ملتا ہے، مالداری کے اندر اور وائف ہسبینڈ لڑتے اور جھگڑتے ہوئے کتے اور بلی کی طرح، تو وہ لاکھوں کروڑوں کی دولت میں سکھ نہیں، دکھ رہتا ہے۔ سکھ اور دکھ پیسے میں نہیں ہے، سکھ اور دکھ انسان کے انتکرن میں ہے۔ ایک دوسرے کا بھول چک، ایک دوسرے کی غلطی اٹھا دو، معاف کر دو۔ مرد نے کچھ برا کر دیا، عورت اس کو معاف کر دے رہے، عورت نے کچھ کر دیا، مرد اس کو معاف کر دے رہے۔ غصہ انسان کی نیچر اور فطرت میں ہے۔ چلو بھائی 2-4 گھنٹے ایسے نکل گئے، مگر وہ پھر مل جاتے ہیں۔ توڑنے کی بات نہیں آتی، جھگڑے کی بات نہیں آتی۔ یہ بھی خدا کے کوپ میں سے ایک کوپ ہے جس کو ہم قہر کہتے ہیں، کہ میاں گھر پہ آئے اور میاں بیوی لڑتے رہے، ارد گرد کے پڑوسی بھی سنتے رہے، یہ ادھر جل کے بیٹھا، وہ ادھر جل کے بیٹھی، اس کا منہ ادھر، اس کا منہ ادھر۔ کیا ہے اس میں؟ کھانا بھی کیا لگے، سکھ بھی کیا ملے؟ اس گھر کے اندر فرشتے تو بھاگ جائیں گے، شیطان آئے گا وہ اور بھی لڑائے گا۔
सहनशीलता नहीं रहती, रूडनेस, तोछड़ापन, अभिमान, गुस्सा, ये ऐसी बदियां हैं जो इंसान को अंदर से इस तरह खाती हैं कि जैसे वो दीमक लगती है ना लकड़ी को, आस्ते 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 उदय खा जाती है। जिस घर में कजिया है उस घर में से बरकत और तंदुरुस्ती आस्ते आस्ते दीमक की तरह, उदय की तरह लकड़ी को खाती है, ऐसी खाती रहती है। मैंने बहुत से घर बर्बाद होते देखे, बहुत से ऐसे घर बर्बाद होते देखे। बच्चे परेशान हो गए, छोटे छोटे बच्चे, कोई बाप को याद करता है, कोई माँ को याद करता है, माँ और बाप लड़ रहे हैं, कोर्ट तक मामले पहुंचे, डिवोर्स हो गए। ये खुदा का कहर है, ये खुदा का गुस्सा है, ये खुदा की पनिशमेंट है। लेकिन इसके ऑपोजिट कि जिस घर में सुख है, शांति है, वाइफ हस्बैंड में प्रेम है, सास ससुर की इज्जत है, माता पिता की सेवा है, बाल बच्चों से मोहब्बत प्यार है, अरे उस घर के अंदर तो फरिश्ते घूमते हैं, खुदा की बरकतें नियामतें होती हैं। ये खुदा की एक अजीम नियामतों में से नियामत है। सुख शांति रखो घरों में, इबादत के अंदर भी मजा आएगा, नेकियां सूझेंगी, खुदा उसको दुकान और बिजनेस में भी बरकत देता है। इसलिए जहाँ इत्तेफाक है, कहते हैं ना कि जहाँ संपत्तियां जम, इस तरह से ये खुदा की 4 नियामतें हुई। 5वीं नियामत इल्म है। खुदा जब राजी होता है तो इल्म और हिकमत देता है, कुरान में लिखा है। इसलिए इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने के 4 तरीके हैं, नबी फरमाते हैं। एक तरीका तो यह है कि खुदा उससे राजी होकर उसको इल्म की बख्शिश दे। मेहनत के बगैर खुदा अंदर से उसको इल्म देता है। दूसरा तरीका यह है कि गुरु के पास जाके इल्म सीखा जाए। तीसरा तरीका यह है कि इंसान खुद इल्म हासिल करे, किताबें पढ़े और उसके ऊपर ध्यान लगाए। चौथा तरीका यह है कि इंसान मुसाफरी करे, क्योंकि नबी फरमाते हैं मुसाफरी करने से इल्म बढ़ता है। तो खुदा की 5वीं नियामत यह है कि खुदा उसको इल्म की बख्शीश दे। और सचमुच जब खुदा राजी होता है तो इल्म बढ़ता रहता है। 6वीं नियामत यह है कि उसकी तंदुरुस्ती हो गई। तंदुरुस्ती एक अजीम नियामत है, अजीम नियामत है। मैं दारुस्सलाम में जब मैं अफ्रीका में रहता था, मौला ने मुझे दारुस्सलाम रहने का हुक्म किया था। मैं 40 बरस लगभग दारुस्सलाम रहा। वहाँ एक बहुत मालदार बोहरा था। वो एक दफा सिटी का मेयर भी बना, इस्माइलियों के साथ बड़ा अच्छा मेल मिलाप था, करोड़ोंपति था, दुबला पतला। उसको पेट की बहुत वर्षों तक बीमारी रही। कई दफा वो यूरोप अमेरिका गया, वर्षों बीमार रहा। एक दिन हमारी काउंसिल का प्रेसिडेंट था, काउंसिल एजी अब्दुल हुसैन, उसके पास ये बैठा था। उस वक्त मैं भी वहां था। एक अपना इस्माइली जो उसको अच्छी तरह जानता था, जॉली आदमी था, तो इस बोहरे ने अपना ये जिक्र किया कि मैं यूरोप जाता हूँ, पेट का ऑपरेशन कराता। तो वो आदमी जोक में इसको कहता है, आपको क्या परवाह, खुदा ने इतना बहुत कुछ दिया है। और कहता है नरेंद्र भाई, मैं अपनी आधी दौलत आपको देता हूँ, आप मुझे तंदुरुस्ती दिला दो। आदमी के पास करोड़ों हो गए, लेकिन 4 बरस का बच्चा खावे, इतना भी ना खा सके, वो क्या सुख है? उस दौलत में क्या सुख है? हर वक्त कहीं न कहीं शरीर में पीड़ा होती रहे, खांसी होती रहे, आंखें बहती होवे, आदमी खा ना सके, आदमी अच्छी तरह सो ना सके, आदमी अपनी जिंदगी को खुशी से एंजॉय न कर सके। ये भी खुदा की सजाओं में एक सजा है। अच्छी तंदुरुस्ती खुदा की अजीम नियामत है। गरीब होगा, तंदुरुस्त होगा और मोहताज नहीं, वो बादशाह है। करोड़ों की दौलत है लेकिन तंदुरुस्ती नहीं, जिंदा उसको जिंदगी में सुख नहीं।
खुदा की नियामतों में छठी नियामत उसकी तंदुरुस्ती है। सातवीं नियामत उसको औलाद नेक मिले, ऐसी औलाद खुदा दे रहे कि जो उसको सुख दे रहे, उसका नाम ऊंचा करे, उसकी सेवा करे, लोग भी उसकी औलाद का वखान करें, मोमन औलाद होवे, तंदुरुस्त होवे, नेक होवे, ऐसी औलाद खुदा की नियामत। मैंने ऐसे बहुत से किस्से देखे कि कभी बेटा दुखित करता है तो माता पिता भले रहते हैं उसके साथ, या तो बहू या छोकरा और बहू मिलके, या छोकरा बहू के दबेल में आके अपने माता पिता को मैंने तो ने मारता रहे। उस आदमी का जिंदगी का गुजारना मुश्किल हो जाता है। किधर जावे, अपने बेटे को छोड़ के किधर जावे? और अगर बेटा ऐसा है कि हलते चलते मैंने तो ने मारता रहता है, दुख देता रहता है, तो भले ये उन माता पिता की गुनाहों की सजा खुदा उसके बेटे के हाथ से देता है, लेकिन ये बेटा भी जो है इस हिसाब से गुनाह कर रहा है। लेकिन जो बेटा ताबेदार है, माता पिता की इज्जत करता है, बूढ़े माँ बाप को प्यार देता है, उसकी घरवाली भी अपने सास ससुर का ध्यान रखती है, इसलिए कि ये मेरे शौहर के माता पिता है, वो नेक औरत, और ये अच्छा बच्चा खुदा की नियामतों में नियामत है। वो औलाद के जो दिल को सुख देवे वो नियामत है। बस दफा ऐसी औलाद होती है कि आदमी बोलता नहीं शर्म के मारे, लेकिन दिल में कहता है इससे तो ना होती औलाद तो अच्छा था। तो खुदा की नियामतों और बख्शिशों में से नेक औलाद खुदा की एक नियामत है। दिलदारों, आखिरी नियामत यह है कि वो इंसान की दुनिया के अंदर आबरू होवे, भले उसके पास 10,000 रुपए भी नहीं, लेकिन 12 लाख रुपए की आबरू होवे, जहाँ जाके खड़ा रहे कि मुझे ये 5-10 हजार रुपए का माल चाहिए, हाँ ले जाओ। ये इज्जत, ये आबरू, खीसे खाली लाखों की इज्जत, ये खुदा की नियामत है। और ऐसा आदमी ऐसा होता है कि अपने आबरू को कायम रखता है, जबान देता है तो पक्की देता है, हल्काई नहीं होने देता। ऐसे आदमी की खुदा इज्जत बनाए रखता है। ये इज्जत खुदा की नियामत है। इज्जत एक दौलत की तरह है। एक आदमी का जो रसूख और वक़ है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं इन्फ्लुएंस, यानी जिस भी जगह चला जावे, काम करके आवे, लोग उसका मान रखें, ये खुदा की नियामत है और ये बड़ी अच्छी नियामत है। खुदा की नियामतों में से एक ये नियामत है दिलदारों कि उसके जिंदगी के अंदर कोई बदी ना होवे, उसका कैरेक्टर अच्छा होवे, उसको खुदा अक्ल देवे, समझ देवे, सच्ची और अच्छी समझ देवे, और उसको पड़ोस भी अच्छा मिले। मूल के इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो ये है कि वो किसी का मोहताज नहीं, अच्छी अकल है, वफादार है, 2 पैसे भी है, माल और दौलत भी खुदा की एक नियामत है। खुदा ने 2 पैसे दिए हैं कि वो किसी का मोहताज नहीं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। खुदा ने उसको इतना दिया है कि अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। यह खुदा की नियामत है। यानी कि दौलत भी खुदा की नियामत है, इज्जत भी खुदा की नियामत है, तंदुरुस्ती भी खुदा की नियामत है, नेक औलाद भी खुदा की नियामत है, माता पिता की सेवा ये भी नियामत है, ईमान भी नियामत है, अच्छी बीवी या अच्छा शौहर मिलना ये भी खुदा की नियामतों में से। तो फिर सदर दिन तिरसन कबीर दिन कहते हैं, मौला तेरी जो मीठी नजर हो जाए तो तू तुरुठे कहते हैं खुशी हो जाए, तो मुझे 9 नियामतें मिले, जो कि ये 9 नियामतें आज दुनिया में किसी के पास नहीं। सारी नियामतें एट ए टाइम सबके पास नहीं, किसी को 2 मिलती, किसी को 4 मिलती, बहुत नसीबदार होगा तो 8 तक जाएगा। मगर मौला जो राजी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। यानी ये सब कहाँ से मिले? मौला राजी हो गए। तो क्या हम
مولا کو راضی کرنے کا بندوبست کریں گے، یہ ساری چیزیں ملے گی، دولت بھی ملے گی، عزت ملے گی، تندرستی ملے گی، نیک نامنا ملے گی، اچھی اولاد ملے گی، سکھ شانتی، یہ سب جو میں نے آپ کو گنائی ہے یہ سب ملے جو مولا راضی ہوئے، تو کیا ہم نے سوچا کہ مولا کو راضی کریں؟ مولانا حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ علیہ ایک جماعت میں گئے، مکھی کہتا ہے مولا میں آپ کو ایک خبر کروں؟ ہاں مولا، جماعت کی حاضری جماعت خانے میں بہت اچھی ہے۔ مولا کرسی میں بیٹھ، مجھے خبر کی ہے کہ تم میرے روحانی بچے روز جماعت خانے آتے ہو، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مولا کے چہرے کے اوپر خوشی ظاہر ہو گئی۔ مولا کہتے ہیں مجھے کوئی چیز اتنا سکھ نہیں دیتی، اتنی خوشی نہیں دیتی جتنی خوشی جب تم جماعت خانے میں آتے ہو نا تو مجھے ہوتی ہے، اتنی خوشی مجھے اور کوئی چیز میں نہیں ملتی۔ پھر مولا فرماتے ہیں جب میں سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے نہیں آتے تو مولا فرماتے ہیں اس سے زیادہ دکھ دینے والی اور کوئی مجھے چیز نہیں۔ دیکھو میں نے آپ کو کیا کیا چیز آج بتائی ہے، 9 نعمتیں آپ کو بتائی، 9 بخششیں بتائی، اس کے ملنے کا راستہ بتا رہا ہوں۔ مولا کہتے ہیں کہ تم کو یہ 9 نعمتیں ملے جو مولا راضی ہوئے، پیر کہتے ہیں۔ تو مولا کہتا ہے جب تم جماعت خانے میں آتے ہو میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ کوئی چیز اتنی خوشی مجھے نہیں دیتی، اور جب تم جماعت خانے نہیں آتے تو اس سے زیادہ مجھے دکھ دینے والی اور کوئی چیز نہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ جب آپ جماعت خانے نہیں آتے تو اس کا مطلب کہ آپ نے مولا کو دکھ دیا۔ اب مولا کو جو دینے والا ہے، جو بخشش دینے والا ہے، پالنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، آپ اسی کو دکھ دے رہے ہو تو پھر وہ آپ کو نعمتیں خوشیاں کہاں دے رہے، کہاں دے رہے؟ اتنا ضرور ہوگا کہ رحم والا ہے تو آپ کا گناہ بخش دے گا لیکن برکت نہیں ملے گی، گناہ بخش دے گا، معاف کر دے گا، مگر خوشیاں نہیں ملیں گی، نعمتیں نہیں ملیں گی۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور دین میں ہماری زندگی سکھ کی نکلے تو مومن اور روز جماعت خانے آؤ، ادھر کھڑے ہو کے سب جھکا کے ہے زندہ کہو، قائم پایا کی آواز سنو، صلوات پڑھتے 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 پاٹھ پر آگے دعا کراؤ، دعا کرا کے امام کی دعا مکھی کے منہ سے سن کے بیٹھ جاؤ، ایک تسبیح نکالو، شکر الحمدللہ مولا تو نے مجھ کو 9 نعمتوں میں سے 2-4 تو دی ہیں اور بھی دے، تیرا شکر گزار ہوں۔ شکرانہ کرنے کے بعد ایک تسبیح اور نکالو، استغفراللہ ربی واتوب علیہ، بخش دے میرے گناہوں کو میرے پالنے والے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کا مطلب ہے پرومس کرنا کہ پھر سے نہیں کروں گا۔ 40 دانے شکر گزاری کے نکالو، 40 دانے استغفراللہ کے نکالو، گناہ کی معافی چاہو، اور پھر اگر گنان بولا جاتا ہے تو گنان سنو، گنان سنو، اس کے ایک ایک شبد کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کسی بھگت مشنری ودیل سے پوچھو کہ پیر کا کلام ہے، پیر نے کیا کہا، کس شانتی سے آپ میری آواز سن رہے ہو، کیا اسی شانتی سے گنان سنتے ہو؟ میں نے تو بہت جماعت خانوں میں دیکھا گنان بولے جاتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، پیر بول رہے ہیں اور ہم سنتے نہیں۔ اگر آپ اس وقت میری آواز میں باتیں کرنا شروع کر دو میں تو بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ آپ میری آواز نہیں سن رہے۔ تو گھرتی ماں باپ گنان بول رہا ہے، بھلے بولنے والا چھوکرا ہے لیکن کلام تو شافی مرشد کا ہے نا، دھیان سے سنو اور ساتھ ساتھ بولو۔ ایک جوان لڑکی میرے پاس آئی، اس کو کچھ مینٹل ٹربل ہو گئی، ڈپریشن ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا میرے پاس دوا ہے،
لیکن تو کرے گی؟ بابا میں ضرور کروں گی. میں نے کہا سارا دن گنان بولا کرو. بس گنان بولو؟ میں نے کہا سارا دن گنان بولنے سے انسان کے دل کے اندر جب یہ دکھ اور غم اکٹھا ہو جاتا ہے نا تو اس کو باہر نکالنے کے لیے کچھ رستہ چاہیے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ 2-4 گھنٹے بیٹھ کے کسی کا دکھ سنے، کسی کے پاس ٹائم نہیں. لیکن ہمارے اندر ہمارے مذہب میں ایک بڑا اچھا طریقہ ہے، سنگنگ کرو. سائیکولوجسٹ اور سائیکیاٹرسٹ جو ہے نا وہ من کو ہلکا کرنے کے لیے کہتے ہیں سنگ، یعنی کہ گانا گاؤ. بیسٹ گانا ہمارے گنان ہے جس میں روحانیت ہے، جس میں مولا کی بخششیں ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ گنان ماہیں تو صاحب چھے. آپ فلم کے گانے گاؤ، اس کا تھوڑا فائدہ ضرور ہوگا سنگنگ کرنے سے، لیکن فلمی گانے اور دوسرے گیت کے اندر صاحب نہیں ہے. گنان بولو رزق نور بھلیا، گنان کے اندر نور ہے، گنان کے اندر صاحب ہے. گنان بولو. میں نے اس لڑکی کو سمجھایا، بس اس نے 4-5 اور گنان سیکھ لیے. گنان بولتی رہے، 2-3 مہینے کے اندر بالکل نارمل ہو گئی. ہمارے جماعت خانوں کے اندر جو یہ گنان بولنے کی جو پرتھا یا رسم ہے، یہ مینٹل سکون دینے کے لیے بہت اچھی چیز ہے. گنان بولا کرو. ہماری مامیاں، ہماری دادیاں، ہماری چاچیاں، ہماری نانیاں، ہماری مائیں پرانے زمانے کے اندر آٹا گوندتی ہوئے گنان بولتی ہوئے، روٹی پکاتی ہوئے گنان بولتی ہوئے، ہانڈی پکا رہی ہیں گنان بول رہی ہیں، کچھ کپڑا سیتی ہیں تو گنان بولتی ہیں. ارے جن گھروں کے اندر صبح شام گنان کی لہر چل رہی ہے اس گھر میں شیطان کیسے آئے گا؟ وہاں تو فرشتے آئیں گے، روحانی آئیں گی، شاپیر کا دورہ لگ جائے گا، اس میں تو برکت ہی برکت رہے گی، کئی قسم کی برائیاں مٹ جائیں گی. گنان بولو، گنان سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ. 2 جہان کا مالک یہ نور علی نور ہمارا مولا باپا. آپ کو بات سنا کہ اس کو گنان کا کتنا شوق ہے. سب ایگلیموں میں رہتے ہیں، جو ساتھ کی سیکرٹریٹ ہے اس میں آسرے 200 آدمی کام کرتے ہیں. بہت بڑی کمپلیکس ہے. لیکن اس سے تھوڑا دور مولا کا خود کا بنگلہ ہے جہاں مولا رہتے ہیں. مولا اوپر رہتے ہیں، نیچے آفیسز وغیرہ، لائبریری ہے. مولا جب اپنی خود کی پرسنل آفس میں جاتے ہیں تو ایک کونے میں ٹیپ ریکارڈر پڑا ہے. مولا انگلی سے اس کو آن کرتا ہے، آہستہ آہستہ گنان بولا جا رہا ہے اور مولا اپنا کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کچھ بھی. لیکن بہت سلو ٹیون کے اوپر گنان بج رہا ہے. یہ مولا باپا 50واں پیر ہے، 49واں امام ہے. تو یہ پیر خود پیر بھی ہے نا، تو اپنا ہی کلام بھی سنتا ہے. کسی چھوکری نے خوبصورت گلا تھا، اس کی ٹیپ بنا کے مولا کو بھیجی. مولا روز اس کے گنان سنتا ہے. بہت سی ٹیپیں ہیں. خود مولانا حضرت امام کام کرتے کرتے گنان سنتے ہیں. امام سلطان محمد شاہ چھوٹے تھے، علی شاہ ماں باپ کا امامت کا وعدہ تھا. 3-4 برس کی عمر میں ہو گئے تو جو مولانا سلطان محمد شاہ کی دیکھ ریکھ رکھنے والی نینی تھی وہ اسماعیلی تھی. صاحب اس کو بولے گنان بولو، تو وہ گنان بولے تو مولا سو جاوے. تھوڑے بڑے ہوئے تو کبھی کبھی کامڑیا حاجی کو پکڑے، حاجی کامڑیا جی سرکار گنان بولو. جب امام بن گئے تو اس کے بعد حاجی کامڑیا مولا کے حضور میں رہتا تھا. کبھی کبھی بولے حاجی کامڑیا گنان بولو. ایک دفعہ مجھ کو دامن جبلی سے 20-22 دن پہلے مکھی نے بولا حضرت امام بولتے ہیں کہ تو شام کو جماعت بنگلے پہ آنا. میں شام کو بنگلے پہنچا، والکیشور کے بنگلے. آدھے گھنٹے کے بعد اندر بلایا. مولا پوچھتے ہیں ابو علی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ آیت آتی ہے، خداوند آتی ہے. اس آیت کا ترجمے والا ملتا جلتا کوئی گنان ہے؟ نے کہا خداوند ہے. اللہ ایک قسم کا میں نے پاٹ بولا. سب بولے ایسا نہیں، تم راگ سے بولو جیسے جماعت خانے میں بولتے ہو. میں کھڑا تھا، میں نے راگ سے اللہ ایک قسم سب کا میں نے گنان سنا.
مولا آنکھیں بند کر کے گنان سنتے رہے. 10-15 امردار بھی اور بھی تھے. 2 پاٹ بولے سب ہوتے ہیں. اور کوئی پاٹ ہے کہ جو ایسے موقع پہ ڈائمنڈ جبلی پہ بولا جائے؟ میں نے کہا خدا وہ پاٹ بولو لیکن راگ سے بولنا. میں نے دوسرا پاٹ بولا آزادی ٹوپے ہیرا جگمگے. مولا بہت خوش ہوا. میں بولوں نا تو آنکھیں بند کر کے سنیں. ایسا 8 پاٹ سنے اس نے, 8 دفعہ گنان سنایا. پھر مولا بہت خوش ہوئے. بولے وہ جو پہلا پاٹ ہے نا اللہ ختم کا پھر بولو. واپس بولا تو امام نے اپروو کیا کہ اس دن ڈائمنڈ جبلی کے تولاریتی کے دن یہ گنان تم بولنا. یہ آمین خدا. حضرت امام سلطان محمد شاہ کو گنان کا بہت شوق تھا. کبھی کبھی سال فرمانوں کے اندر گنان کی کوٹیشن دیتے تھے. تو ایک دفعہ بیت الخیال میں آئے تو ماں باپ کوٹیشن میں کہتے ہیں دیکھو انسان ہے نا اس کو ہر وقت خدا کو یاد کرنا چاہیے. پیر نے گنان میں لکھا تھا. گنان کا پاٹ بولتے ہیں ستے بیٹھے راہ چلتے نام صاحب کا نیچے. سب گنان کا پاٹ لیا. ایک دفعہ ہم مشنریوں میں بیٹھے تھے مولا تو کچھ چیز نکلی تو مولانا سلطان محمد شاہ کہتے ہیں دیکھو گنان میں لکھا ہے کہ 100 برس لگی جیونا آخر مرنا ہوئی ہوئی. گنان ماہیں تو صاحب ہے. گنان بولنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے. گنان بولنے سے غم دور ہو جاتا ہے. گنان بولنے سے انسان کو سدھیارا ملتا ہے. گنان بولنے سے اس کے من میں سنتوش ہو جاتا ہے. گنان بولنے سے اس کو ثواب ملتا ہے. گنان ملنے سے مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے. بچے سوتے نہیں, پکڑو ان کو بولو لیٹ جاؤ اور ماں پاس بیٹھ کے 1 2 4 5 جتنے بھی بچے ہیں اگر ماں اس کو گنان بولنا شروع کرے ان کو آنکھیں بند رکھنا کھولنا نہیں. دینداروں یہ ایک قسم کی لوری ہے کہ جو ان بچوں کو راحت دے گی وہ سو جائیں گے. اگر گنان بولتے 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 انسان اپنی زندگی کے کام کرتا رہے, موٹر چلا رہے ہو گنان للکارتے رہو, بائسیکل چلا رہے ہو گنان کے پاٹ بولتے رہو, یالی یالی کرتے رہو, اللہ اللہ کرتے رہو, شاکرین کو یاد کرو, کسی بھی نام سے مولا کو یاد کرو, پھر شاہ کہو. سارا دن اگر آپ اسی خیال میں ایسے ہی واتاورن میں رہو گے تو نہ آپ کے پاس دکھ آئیں گے, نہ آپ کے پاس گناہ آئیں گے, نہ آپ کو بدیوں کا خیال آئے گا, نہ آفت بلائیں نزدیک آئیں گی. سارا دن خوشیوں اور آبادی میں نکالو اور مولا بھی راضی ہوئے. جماعت خانے اگر روز نہیں آتے تو آپ مولا کو دکھ دے رہے ہو. جو اپنے مولا کو دکھ دے رہے, جو اپنے گرو کو دکھ دے رہے دینداروں, اس کو برکت کہاں سے ملے گی, اس کو خوشی کہاں سے ملے گی؟ روز جماعت خانے آؤ. اگر کوئی خاص کارن ہے شام کو نہیں آتے دینداروں تو صبح ضرور آؤ. 24 گھنٹے کے دن رات میں ایک دفعہ ضرور ادھر آؤ. اس کے پاؤں میں سر رکھ کے شکرانہ ادا کرو, اس سے مدد مانگو, اس سے بھیک مانگو, اس سے خوشیاں مانگو, اس سے اپنی دعائیں مانگو. آپ کو اولاد چاہیے, خوشیاں چاہیے, تندرستی چاہیے, آبرو چاہیے, مولا کے حضور میں آ کے مانگو. اگر کام دھندا نہیں چلتا تو ادھر کہو یا مولا تو مجھے برکت دے, میرے کچھ گناہ تو بخش دیں. یاد رکھو مومنو, اور روز جماعت خانے آ کے ادھر تسبیح نکالو, گنان سنو, مولا کے پاس دعائیں مانگو, اپنی کمانے کی 10 برابر دو. تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, گارنٹی اس لیے کرتا ہوں کہ یہ گارنٹی میری کمپنی کے سیٹ نے دی ہوئی ہے کہ جس کمپنی کا میں ایجنٹ ہوں, انشورنس کمپنی ہوتی نا, میرا سیٹ آپ کا سیٹ ہے. مولانا سلطان محمد شاہ کہتے ہیں روز جماعت خانے آؤ, برابر دعا پڑھو, 10 برابر دو, اعمال نیک کرو. اگر پھر بھی تم سکھی نہیں بنو تو مجھے گردن سے پکڑنا. اس سے زیادہ کیا گارنٹی ہو سکتی ہے؟ کرپا کری دکھ داردر ٹاڑو, مہا مکن براری تجھ ترٹھے نو نند پامو جو ہوئے نظر تمہاری. سامی مہاراج ہریا سو ہریا سکھا بھی ہریا اے آشا سکھا بھی ہریا
स्वामी महाराज उड़िया भी उड़िया में खिलिया ना हीरा या शाय में खिले या नहीं तो हमने मौला दो जहान में आपको बरकतें दे रहे, खुशियाँ दे रहे, बख्शिशें दे रहे, राहतें दे रहे, सुख दे रहे। मौला आपको गुनाहों से बचाए, गुनाह माफ करे, नेक तौफीक दे रहे, दस्तुर तुकरीत में खुला रखे, वफादार मोमन बनाए, फरमान बरदार बनाए। मौला आपकी दुआएं कबूल करे, आपकी नेकियां बंदगियां कबूल करे, तमाम दुख दर दूर करे। मौला आफतें बलाएं तकलीफें मुसीबतें बीमारियां झगड़े